حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، خطبۃ حجۃ الوداع۔ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری یعنی کہ 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ دیا تھا اور فرمایا کہ اے لوگوں، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والا ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت، مال، حرمت والے ہیں۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت داری اور بلوز خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے اور گورے کو کالے، کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان دونوں کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ جائیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔